نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ رب اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نا امید نہ ہونے دے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ سے پوچھنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر بتاتے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، لہذا آپ معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ آدمی گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اسے گناہ ہو جاتے، پھر کچھ عرصے کے بعد گناہ ہو جاتے، یعنی 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ تو آخر میں ایک دفعہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب رب سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ڈھیل دی ہے، آپ کے گناہوں کو کئی دفعہ معاف کیا ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ، اس کے گناہ بار بار کرنے کی وجہ سے اب میں اس سے اس حد تک ناراض ہو گیا ہوں کہ اب معافی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اس آدمی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معافی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ وقت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے ہم کلام ہونے والے ہیں، کلیم اللہ ہیں، کوئی مجھے ایسا راز بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معافی کے دروازے بند کر دیے، اب کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب اس آدمی نے یہ ارادہ کر لیا کہ آبادی کو چھوڑا اور جنگل بیاباں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آرزو ہوا، گڑ گڑایا اور اپنے گناہ پیش کیے، اور اس نے وہاں پر 3 جملے کہے۔ وہ جملے جب انسان غور کرتا ہے تو دل ہلا دینے والے ہیں۔ پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر مجھے اپنی بادشاہ سے نکال دو، یعنی جہاں آپ کی بادشاہت نہیں ہے میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں، آپ کی بادشاہ سے نکل جاتا ہوں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ اگر میرے لیے معافی کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اپنے علاوہ مجھے کوئی ایسا الہ اور معبود دکھا دے کہ جس سے جا کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ تو اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب اس آدمی نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ قیامت تک جتنے بھی گناہ گار انسان آنے والے ہیں ان تمام کے گناہ اٹھا کر میرے نام اعمال میں ڈالیں، اور میں اپنی جان کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کی ناراضگی اور آپ کا غصہ مجھے عذاب دے کر ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر تمام گناہ گاروں کے گناہ میرے نام اعمال میں ڈال کر مجھے عذاب دے دیجئے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات کی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، کیونکہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، چاہے پہاڑوں سے زیادہ ہو جائے، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو جائے، بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائے، یا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے۔ اس نے جب یہ بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، یہ انسان تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اپنی جان کو پیش کر رہا ہے،
تو پھر میری رحمت بھی لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میرے بندے، تو نے صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے، اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تو معافی مانگتا ہے تو تیری اس بات کی وجہ سے میری رحمت اتنی زیادہ جوش میں آ گئی ہے کہ میں سب انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا میں نے تیری توبہ قبول کر لیا اور میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اسے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کی طرح متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کو برکت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس ناراضگی کا سبب اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ تو دیکھو کہ انسان تو ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ انسان کے گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک انسان کو بلائیں گے اور بلا کر اپنی چادر کے نیچے کر لیں گے۔ اب وہ صرف آدمی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب اس انسان کو بلائیں گے تو وہ پہلے بڑا پر امید ہوگا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال اس کو بڑے پہاڑ جیسے لگ رہے ہوں گے، لیکن بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پردے کی حالت میں اس سے پوچھیں گے، اس سے ایک ایک گناہ گنوائیں گے کہ کیا فلاں موقع پہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ اب وہ انسان انکار تو نہیں کر سکے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بار بار اس کو گنوانا شروع کر دیں گے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے گا، تو جو اس کے نامے اعمال سے گناہ کھلتے جائیں گے وہ ایک نا امید ہوتا جائے گا اور اس کی امیدوں کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی۔ اب اس کے دل میں یہ کھٹکا جاری ہو جائے گا کہ میں تو اب جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ اس کے ایک ایک گناہ اس کے سامنے کھل رہے ہوں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو جنت کا دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ آخر میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے پسینے میں شرابور ہو جائے گا اور اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ جہنم کے علاوہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ماجرا اللہ تعالیٰ خود، کیونکہ اس کے گناہ اس کو یاد دلا کر اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس سے ایک سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر یہ جو تو نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، کیا تیرے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پتہ تھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ ان کا پردہ تھا، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی رحمت کا اظہار اس کے سامنے فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب دنیا کے اندر تیرے گناہ دوسروں کو نہیں پتہ تھے، بتا کہ یہ پردہ کس نے ڈالا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ پردہ آپ نے ڈالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب دنیا کے اندر میں نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا تو اے میرے بندے، اب میں آج بھی تیرے گناہوں کو افشا نہیں کرتا، میں آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، لہذا نا امید نہ ہو، آج بھی میری رحمت کے اندر اسی طرح جوش ہے، لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جس طرح دنیا کے اندر تیرے گناہوں پہ پردہ تھا، آج بھی پردہ ڈال کر میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جا میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو دیکھو میرے دوستو، انسان کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، ندامت والا ایک آنسو بہا دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، ہمارا رب کتنا رحمت والا رب ہے، پھر بھی ہم اپنے رب سے دور ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو کہ نافرمانی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ نہ توبہ کرنا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان توبہ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔